خیمہ اجتماع کے اندر ایک پاک ترین مقام تھا. میں بتاؤں گا اس پاک ترین مقام میں کیا پڑا ہوا تھا, اس میں کون جا سکتا تھا اور خدا کیسے ملاقات کرتا تھا وہاں کسی شخص کے ساتھ. ایک پردہ تھا جو پاک ترین مقام اور پاک مکان کو الگ کر رہا تھا. اس پردہ کی لمبائی, اونچائی, اس کی موٹائی کتنی تھی, پھر جو کاہن اندر جاتا تھا وہ کتنی دفعہ جا سکتا تھا, اس کو تیاری کیسی کرنی پڑتی تھی. آج ان باتوں کو اس ویڈیو میں سیکھیں گے. پہلی بات, خیمہ اجتماع اس کے حصے کتنے تھے؟ ایک تو بیرونی صحن تھا, اور بیرونی صحن میں پہلے کاہن قربانی کرتے تھے. ایک قربانی کا آلٹر بنا ہوا تھا, ایک طرف ایک پیتل کا حوض بنا ہوا تھا جہاں پر ہارون کے بیٹے جب جاتے تھے وہ اپنے ہاتھ اور پاؤں دھوتے. تیاری وہاں پر ہوتی تھی. تیاری کے لیے دو باتیں ہمیں نظر آ رہی ہیں. ایک تو ان کو قربانی کے لیے آلٹر چاہیے تھا, قربانی کر کے جانا ہوتا تھا, اور ہاتھ اور پاؤں, اور یہ پاکیزگی کی علامت ہے. کوئی شخص جو خدا کی حضوری میں جا رہا ہے اسے ہاتھوں اور پاؤں کو دھونے کی ضرورت ہے. یسوع نے پطرس کو بھی کہا جو نہا چکا ہے اسے ہاتھ اور پاؤں کے سوا اور کچھ دھونے کی حاجت نہیں ہے. خدا کی حضوری میں جانا ہے تو اپنے آپ کو تیار کرنا. پھر پاک مقام کے اندر داخل ہوتے تھے. رائٹ سائڈ پہ ٹیبل پڑا ہوا تھا جس کے اوپر نظر کی روٹیاں رکھی جاتی تھی, اور نظر کی روٹیاں قبیلوں کے لحاظ سے 12 روٹیاں پڑی ہوئی تھی. ہر سبت کے روز روٹیاں چینج کر کے تازہ روٹیاں وہاں رکھ دی جاتی تھی. لیفٹ سائڈ پر سونے کا شمعدان تھا جس کے 7 حصے تھے. ایک ہی سونے کے ٹکڑے کا وہ بنا ہوا تھا. اس کے اندر 7 شمع روشن ہوتی تھی اور اس میں خالص زیتون کا تیل ڈالا جاتا تھا. یہ بھی روح القدس کی علامت ہے. وہاں پر کوئی ونڈو نہیں تھی. اسی کی روشنی سے پاک مقام روشن رہتا تھا. وہ روٹیاں وہ بھی روحانی خوراک کو ظاہر کرتی ہیں. سامنے بالکل فرنٹ کے اوپر ایک پردہ تھا. پاک ترین اور پاک مقام کو الگ کرنے کے لیے استعمال خدا نے کیا تھا. اس پردہ کے سامنے ایک بخور دان تھا. یہ لکڑی کا بنا ہوا تھا. اس کے اوپر سونا منڈا ہوا تھا. اس کے اندر بخور جلایا جاتا تھا اور کاہن صبح اور شام بخور جلاتا, اور یہ پرستش کی علامت تھی اور خدا تک اس کی خوشبو جاتی تھی. ہماری بھی ورشپ کی خوشبو خدا تک پہنچنی چاہیے. اس پردہ کے پار جانے کے لیے پورا نکلتا تھا اور جانا بھی سردار کاہن نے تھا. اس پردہ کے اندر پاک ترین مقام میں جانے کے لیے سردار کاہن ہی سال میں ایک دفعہ جاتا تھا. اگر ہمیں پاک ترین مقام میں اب جانا ہے تو ہمیں تیار ہونا ہے, لیکن اب سال انتظار کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اب جب بھی کوئی چاہتا ہے چاہ سکتا ہے. جب صلیب پر یسوع نے جان دی تو یہ پردہ جو پاک ترین مقام کو الگ کر رہا تھا, جب یسوع نے جان دی تو اوپر سے نیچے تک یہ پردہ پھٹ گیا. اس پردے کے بارے میں کچھ حقائق پیش کرنا چاہتا ہوں. یہ پردے کا پھٹ جانا ناممکن تھا. اس کی موٹائی 4 انچ موٹا بنا ہوا تھا. اس کا پھٹ جانا کسی آندھی سے بھی ممکن نہیں تھا. یہ 60 فیٹ لمبا تھا. اس کی اونچائی 30 فیٹ تھی. 2 ٹکڑے نہیں تھے, ایک ہی پیس تھا. اس کے درمیان کوئی چاک نہیں بنا ہوا تھا. جب کسی کو جانا ہوتا تھا اس کو اٹھانا بھی بہت سے کاہنوں کا کام تھا, اور نہ ہی کوئی اس کو کرتے ہوئے ہاتھ لگاتا تھا. یہ آسمانی ارغوانی کلر کا تھا, کڑھائی کی ہوئی تھی اور کروبی بنے ہوئے تھے. جب کاہن کو جانا ہوتا تھا اسے بڑی تیاری کرنی پڑتی تھی, اور پاک ترین مقام میں پہنچنا جہاں پر عہد کا صندوق تھا, اور عہد کا صندوق سونے کے ایک ہی ٹکڑے کا سرپوش بنا ہو. اسی میں 2 کروبی ہیں جن کے پر اوپر جڑے ہوئے ہیں. دونوں کروبی آمنے سامنے ہیں اور ان کے پر بھی اوپر سے مل رہے ہیں. یہ خدا کی حضوری کی علامت ہے, اور ان کروبیوں کے پر جہاں پر مل رہے تھے وہاں پر خدا کی حضوری اور اس کا جلال آ کر ٹھہرتا تھا. اس عہد کے صندوق کے اندر کیا تھا؟ عہد کے صندوق کے اندر 3 چیزیں تھی. اس میں وہ 10 حکم کی تختیاں جو خدا نے خود لکھ کر دیں. اس کے بعد من سے بھرا ہوا مرتبان اندر پڑا ہوا تھا. تیسرے نمبر پر ہارون کا پھلا پھولا ہوا آسا جس میں کمپلیں نکلی تھی. جب خدا نے یہ بتایا تھا ہارون وہ شخص ہے جس کو میں نے کہانت کے لیے چنا ہوا ہے, باقیوں کو نہیں چنا, اس لیے ان کے آسا کے اوپر کمپلیں نہ نکلی لیکن ہارون کے آسا کے اوپر کمپلیں نکل آئی تھی. یہ سب کی سب چیزیں خدا کی پریزنس کو اور اس کے میریکلز کو ظاہر کر رہی تھی. جو شخص بھی وہاں پر جاتا تھا اس کے لیے
मुआवजा होना जरूरी था। पूरी कौम के लिए सरदार काहिन दुआ करता था और जब जिंदा और सलामत बाहर आ जाता तो ये तसव्वुर किया जाता था इसने कौम के लिए पूरी शिफायत कर दिया। उसकी तैयारी के लिए 5 पॉइंट्स मैं देना चाहता हूं। नंबर 1, काहिन को तैयारी बहुत करनी पड़ती थी क्योंकि रस्सी बंधी होती थी, बेल्स भी उसके साथ बंधी होती थी। उसकी तैयारी पूरी ना हुई, पाकीज़गी पूरी ना पाई गई तो वो मर जाना था अंदर ही। अंदर कोई और तो जा नहीं सकता था, उसे रस्सी से ही खींच लेते थे। वो 7 दिनों तक तन्हाई में रहता। शरीयत जो थी लाउडली बाहर से ही पढ़ते जाते थे और काहिन खड़े होते थे और वो शरीयत को सुनता रहता, वो प्रेयर करता, वो तौबा करता। दूसरे नंबर पर उसे बार बार गुस्ल करना पड़ता था। इन 7 दिनों में वो 5 दफा गुस्ल करता, 10 दफा अपने हाथ और पांव धोता था। काहिन का लिबास वो सुनहरी बड़ा रंगदार था, लेकिन जब उसे अंदर जाना होता था तब वो सफेद लिबास पहनता था जो आजिज़ी की अलामत थी, पाकीज़गी की अलामत थी। चौथे नंबर पर कुर्बानियां बहुत सी चढ़ाकर अपने और अपने घराने के लिए फिर वो अंदर जाता था। लास्ट चीज, खुशबू वाला बखूरदान वो पकड़ता। एक हाथ में कोयले होते थे, एक हाथ में खुशबू थी। जब वो अंदर जाता था कोयलों के ऊपर वो बखूर डाल देना था, एक धुआं उठना था और वो अहद के संदूक के ऊपर चला जाता था। वो इसलिए तसव्वुर किया जाता था कि वो खुदा के जलाल को वाज़े तौर पर देख ना सके ताकि वो मर ना जाए। अगर आप और मैं खुदा की हजूरी में जाना चाहते हैं, हमें भी तैयारी की तो जरूरत है। अगरचे यस्सु ने पर्दे को चाक कर दिया है, हम हर वक्त जा सकते हैं, लेकिन मुझे और आपको भी पाकीज़गी की जरूरत है। काहिन रेंगते हुए पर्दे के अंदर, क्योंकि वो पर्दे को अगर ऐसे उठा कर जाता, पहले नंबर पर तो वैसे ही नामुमकिन था कि वो पर्दे को उठा सके। दूसरे नंबर पर आजिज़ी के साथ वो रेंगते हुए अंदर दाखिल होता था। इतनी तैयारी के बाद भी उसे ये खौफ था कि मर ना जाए, लेकिन यस्सु ने सलीब पर जान देकर ना सिर्फ दरवाजा खोल दिया बल्कि उसने हमारा खौफ भी दूर कर दिया है। खुदावंद आपको बरकत दे।